صبح کی تازہ ہوا اب تازہ نہیں رہتی تھی۔ گاڑیوں کا دھواں اور انڈسٹری سے خارج ہونے والا کاربن مونو آکسائڈ ہوا کو آلودہ کر رہی تھی۔ شہری ہوا اب تازہ ہوا نہیں رہی تھی۔ فروری کے موسم میں ہی کراچی کا موسم گرم ہونے لگا تھا۔ دھوپ کی حدت لان میں آگے گلاب کے پھولوں والے گھر کی دیوار پر بھی پڑ رہی تھی۔ زرار بلیک اور سبز رنگ کے امتزاج کا ٹریک سوٹ پہنے اپنے اسٹڈی کی رائٹنگ ٹیبل کے آگے بیٹھا ہوا تھا۔ کافی کے مگ سے گھونٹ گھونٹ بھرتا وہ بھوجل دل لیے سست روی سے پیڈ پر پین چلائے رہا تھا۔ کبھی کبھی بھوجل سانس فضا میں خارج کرتا، آنکھوں کو مسلنے لگتا۔ وہ داڑھی کے بالوں کو نوچتا، دماغ پر زور ڈال رہا تھا جب میز پر پڑا فون بجا اٹھا۔ ہیلو! کان میں لگے بلوٹوتھ سے فون ریسیو کرتے ہوئے وہ پیڈ پر پین کی نوک مارنے لگا۔ سر زرار، کیسے ہیں آپ؟ میں اویس جلال ہوں۔ سر، جب آپ اغوا ہوئے تھے تو ہم نے آپ کے لیے کیمپین چلائی۔ میں لیوز میٹر کا مینیجر ہوں جو مختلف لوگوں جن کو اغوا کیا جاتا ہے ان کے لیے آواز اٹھاتا ہوں۔ ہماری پوری ٹیم نے آپ کے لیے صحافیوں کے ساتھ مل کر آپ کی بازیابی کے لیے ریلیاں بھی نکالی تھیں۔ سر، ہم چاہتے ہیں اس ویکینڈ پر آپ اپنے قیمتی وقت سے تھوڑا سا وقت نکال کر ہماری ڈنر پر آئیں۔ مینیو آپ کو بھیج دیا جائے گا۔ یہ ہمارے لیے اعزاز ہوگا کہ ہم آپ سے براہ راست ملیں اور کچھ سیکھیں۔ کچھ سیکھیں؟ زرار کا ہاتھ ڈھیلا پڑا تھا۔ پیڈ پر پین کی نوک بار بار مارنے کی وجہ سے خراجیں سی آ گئی تھیں۔ کوئی اس سے کیا سیکھے گا؟ ڈیلز کیسے بنانی ہے یا دوسرے لفظوں میں رشوت کیسے لینی ہے؟ اپنا راستہ صاف کرنے کے لیے دوسروں کا راستہ کیسے کھوٹا کرنا ہے؟ اپنے اثاثے چھپا کر ٹیکس سے کیسے بچنا ہے؟ اور پھر ٹی وی پر بیٹھ کر گلا پھاڑ پھاڑ کر سیاستدانوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے۔ سر پلیز انکار مت کیجیے گا، لڑکے بہت پرجوش ہیں آپ سے ملنے کے لیے۔ میں آؤں گا، زرار نے خشک سے لہجے میں کہتے ہوئے فون کھٹاک سے بند کر دیا۔ اسمارٹ فون میز پر پٹکنے کے انداز میں رکھتے ہوئے زرار نے اپنے ماتھے پر گرتے بالوں کو زور سے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں جکڑ رہے تھے۔ وہ کیوں ڈپریشن کا شکار تھا؟ کیوں اسے قلبی سکون نصیب نہیں تھا؟ شاید اسی لیے کہ وہ ان نصیحتوں کو بھول گیا تھا جو اس کے بابا اسے کیا کرتے تھے۔ اسی لیے کہ وہ غلط کام کرتے ہوئے اپنے ضمیر کو سلاتا آیا تھا کہ اس دنیا میں کوئی اس کا نہیں ہے جو اس کی مدد کرے۔ اسے اپنی جگہ خود بنانی ہے اور یوں تمام راستے غلط طریقوں سے اپنے لیے ہموار بنا رہا تھا۔ وہ اس ڈنر میں نوجوانوں سے کیا کہے گا؟ خالی کھولی موٹیویشنل باتیں جس پر اس نے کبھی خود عمل نہیں کیا تھا۔ وہ موٹیویشنل اسپیچز پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ اگر انسان موٹیویشنل اسپیچز سے دولت مند یا پرسکون ہو جاتا تو وہ انسان جو روسٹرم پر کھڑے ہو کر دوسروں کو حوصلہ افزائی کے خطبے سناتے ہیں وہ سب سے پہلے خوشحال ہوتے، امیر ہوتے ہیں۔ اگر انسان کا قلب پرسکون نہ ہو تو کوئی خوشی نہیں لگتی۔ اس نے کہیں سن رکھا تھا کہ انسان کو ہمیشہ وہی بات کہنی چاہیے جس پر وہ خود عمل کرتا ہے۔ اگر انسان ایک طرف اپنے بچے کو یہ سکھائے کہ جھوٹ بولنا اللہ کو ناپسند ہے، اس عمل سے دور رہنا چاہیے، اور دوسری طرف گیٹ پر کسی ایسے شخص کے آ جانے کی خبر سنے جس سے ملنے کو اس کا جی نہ چاہ رہا ہو، پھر وہ اپنے بچے سے کہے کہ انکل سے کہو ابو گھر پر نہیں ہے، کیا وہ شخص کچھ دیر پہلے کہیں جانے والی اپنی نصیحت پر عمل کرتا ہے؟ زرار سر کو دائیں بائیں ہلاتا جیسے پورا گندا سوچوں کو جھٹکتا دوبارہ سے پیڈ پر چکا تھا۔ اس نے بہت سے پوائنٹس لکھے تھے جن پر اسے خود عمل کرنا تھا، اپنی اصلاح کرنی تھی، اور اس میں سر فہرست اس کے باپ کی نصیحت تھی۔ وہ اپنے دادا کی جائیداد بیچ کر اپنی پھپھو کے بچوں میں انصاف سے تقسیم کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے اثاثوں کے مطابق ٹیکس دے گا۔ وہ خود پر محنت کر کے بلیک میلر زرار سے مختلف زرار ذوالفقار بنے گا تک وہ دو میں مصروف تھا۔ وہ زرار ذوالفقار جسے دیر سے ہی صحیح مگر احساس ہوا تھا کہ اسے لوگوں کے سامنے اپنے امیج کے خراب ہونے کی فکر نہیں کرنی چاہیے بلکہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کی فکر کرنی چاہیے۔ پیرٹ گرین کلر کے بیک گراؤنڈ میں نیوز کاسٹر بیٹھی دن کی خبریں پڑھ کر سنا رہی تھی۔ فارس کیمرہ مین کے ساتھ کھڑا شارٹس کا جائزہ لے رہا تھا۔ نیوی بلو رنگ کی شرٹ پہنے، گول نظر کا چشمہ لگائے، ماتھے پر گرتے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کرتے ہوئے وہ بہت مصروف لگ رہا تھا۔ نیوز کاسٹر کے بریک پر چلنے کا اعلان سنتے ہی فارس کندھوں کو ورزش کے انداز میں گول گول کرتے ہوئے جاگرز کو زمین پر بچھے عرض نما تاروں سے بچاتے ہوئے باہر نکلا تھا۔ راہداری میں چلتے ہوئے اسے دور سے لفٹ کے پاس کھڑی منتہا نظر آئی جس نے آج ٹی پنک کلر کے گھٹنوں تک آتے کرتے کے ساتھ سفید جینز پہن رکھا تھا، کندھے تک آتے بالوں کو اونچی پونی میں باندھے جس سے چند بال نکل کر اس کی گردن پر گر رہے تھے۔ فارس نے فوراً سے نظریں موڑی۔ اسے دیکھ کر دل میں تکلیف اٹھتی تھی، خجالت محسوس ہوتی تھی، ریجیکشن کا احساس ہوتا تھا۔ وہ انہی تکلیف دہ سوچوں میں غلط راہداری کے بیچ میں آنے والا موڑ کاٹ چکا تھا کہ یکدم اس کے ذہن میں بجلی کی تیزی سے خیال کا کوندا تھا۔ یہ لفٹ، یہ تو خالی تھی۔
صبح سے خراب ہے، کیا منتہا کو پتا ہے؟ وہ ایڑیوں کے بل گھوما تھا جہاں لفٹ کے دروازے اسی وقت کھلے تھے۔ فارس کا دل جیسے کسی نے سینہ توڑ کر باہر کھینچا تھا۔ منتہا! وہ حلق کے بل چیخا، منتہا کی طرف دوڑا جس کی اس کی طرف پشت تھی۔ راہداریوں سے گزرتے چائے کی ٹرے پکڑے ہیلپر نے چہرے کا رخ موڑ کر منتہا کو دیکھا جو اندھا دھند خالی لفٹ کی طرف اپنے پیر بڑھا چکی تھی۔ ہیلپر کی آنکھیں خوف سے باہر ابھر آئیں کہ فارس نے منتہا کے پیٹ کی طرف دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں مضبوطی سے پیوست کر کے اسے اپنی طرف کھینچا تھا اور پیچھے کھینچتے ہوئے عین ہیلپر کی ٹرے سے جا ٹکرایا تھا۔ منتہا کو فرش پر پھینکتے ہوئے وہ خود توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے چکنے فرش پر پھسلا تھا۔ گرما گرم چائے کی پیالیاں اس کی پشت پر گرتی، اس کی پشت جلاتی، شرٹ بھگوتی فرش پر گرنے لگی۔ منتہا سانس بحال کرتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھے فارس کو دیکھ رہی تھی جس کا چہرہ تکلیف کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ فارس بھائی! ہیلپر لڑکا زمین پر بیٹھ کر فارس کی پشت پر پھونکے مارنے لگا۔ تمہاری گرم پھونکوں سے کمر میں اور جلن ہو رہی ہے۔ وہ دونوں ہتھیلیاں فرش پر رکھتا ضبط کرتے ہوئے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ میں برنال لاتا ہوں۔ اوفو! ٹوکے بھی مارنی پڑے گی۔ ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے ہیلپر فوراً اٹھا تھا۔ منتہا بدستور اسی پوزیشن میں بیٹھی کبھی فارس کو دیکھتی کبھی خالی لفٹ کے کھلے دروازے کو۔ دل اچھل کر حلق میں آ جاتا جیسے ہی وہ اس لمحے کو سوچتی کہ اس کا ایک پیر ہوا میں معلق رہ گیا تھا اور فارس نہ آتا تو کیا اس کی آج کی رات قبر میں ہوتی۔ اس نے جھرجھری لے کر فارس کو دیکھا جو اسے سخت نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شکریہ! منتہا خجالت سے کہتے ہوئے دیوار کا سہارا لیتی اٹھی تھی۔ یشوین صحیح کہتی ہے، آپ آنکھوں کا استعمال نہیں کرتی، سو عطیہ کر دیں۔ گھٹنوں کو جھاڑتے ہوئے وہ کھڑا ہوا تھا۔ کمر میں ایسی جلن تھی جیسے کسی نے آگ سے جھلسایا ہو۔ میں تو ابھی آئی ہوں، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ لفٹ خراب ہے؟ انہیں بند کرنی چاہیے تھی نا؟ انسان کو پہلے دیکھنا چاہیے پھر قدم آگے بڑھانا چاہیے۔ روزانہ کتنی اموات ہوتی ہیں صرف اسی لیے کہ لفٹ آئی نہیں ہوتی یا خراب ہوتی ہے، اور اندر جانے والا اس قدر جلدی میں ہوتا ہے کہ ذرا سے بھی انتظار نہیں ہوتا کہ پہلے لفٹ دیکھ لی جائے ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ اگر سیکنڈز کی بھی دیری کرتا میں تو وہ آگے جملہ ادا نہیں کر پایا تھا اور آنکھیں درد سے مینچ کر سر کو جھٹکا دیا تھا۔ منتہا بہت غور سے اس کے چہرے پر کرب کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہو جاتا تو تم پر الزام نہیں آتا، تم نے مجھے بچانے کی کوشش تو کی ہے ایٹ لیسٹ، منتہا نے دھیمی آواز میں کہا۔ فارس اسے شکایتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ ان نظروں میں کیا کچھ نہیں تھا۔ منتہا نے جھٹکی سے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ تم میرے اچھے دوست ہو، منتہا نے جیسے اعتراف کیا۔ بھائی، میں برنال لے آیا۔ فارس کی پشت پر ہیلپر لڑکے کی آواز ابھری تھی۔ میں لگا دوں؟ منتہا نے فارس کی طرف دیکھا تھا جو اس کی طرف سے رخ بدل گیا تھا۔ بالکل نہیں، مجھے اپنے زخموں پر خود مرہم رکھنے کی عادت ہے، وہ اکڑے اکڑے لہجے میں کہتے ہوئے برنال کی ٹیوب ہیلپر لڑکے سے لیتا آگے بڑھا تھا۔ ایک بار پھر شکریہ، منتہا نے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے اونچی آواز میں کہا تھا۔ سفید ستونوں والے قصر میں ناشتہ معمول کے مطابق کھایا گیا۔ یہ اب ان کا معمول بن چکا تھا۔ سب ناشتہ اذان سے پہلے کرتے تھے اور ان کے جانے کے بعد اذان ناشتے کی میز پر آتا تھا۔ گونگی کی رات بھر سوکھے پتے کی طرح خوف میں لرزتے ہوئے گزری تھی۔ اس رات کی وحشت اور خوف نے اسے پھر سے جکڑ لیا تھا۔ وہ رات بھر سوئی جاگی کیفیت میں گزری تھی۔ صبح اسے اچھا خاصا بخار تھا، منہ کا ذائقہ بھی کڑوا ہو گیا تھا، مگر وہ پھر بھی اٹھی۔ وہ اکیلے اس کوارٹر میں نہیں رہنا چاہتی تھی جہاں کسی بھی وقت شاہتاج دندناتے ہوئے آ سکتی تھی۔ درد قطرے جسم کے ساتھ وہ قصر کے اندرونی حصے میں آئی تھی جہاں سب معمول کے مطابق ہو رہا تھا۔ شاہتاج کا مزاج بھی نارمل تھا، تو کیا وہ ابھی تک اس فوٹیج کو نہیں دیکھ سکی یا وہ کیمرے میں پکڑی ہی نہیں گئی؟ شاہتاج کو دیکھتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ شاہتاج کو آفس کے لیے نکلتے دیکھ کر وہ فوراً بیسمنٹ کی طرف گئی تھی۔ بیسمنٹ میں بنے وسیع کمرے میں اسکرین کے سامنے نوجوان سا لڑکا سر پہ پی کیپ پہنے پوری مستعدی کے ساتھ اسکرین پر نظر آتے سی سی ٹی وی کیمرے کے مناظر دیکھ رہا تھا۔ گونگی گرے رنگ کے شال کو ماتھے تک لاتے ہوئے اس نوجوان کے دائیں طرف کھڑی ہو گئی۔ میز کی سطح بجاتے اس نے لڑکے کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ کیا ہے؟ لڑکے نے سر اٹھا کر سانولی رنگت والی لڑکی کو دیکھا۔ گونگی نے پرچی اس کی طرف بڑھائی تھی جو اس نے آئبرو اچکاتے ہوئے تھامی تھی۔ کیا ہے یہ؟ ایک طائرانہ نظر پرچی پر دوڑاتے ہوئے اس لڑکے نے پھر سے سر اٹھا کر گونگی کو دیکھا۔ گونگی نے خوف سے آنکھیں گول گھماتے ہوئے میز پر رکھے گول سے کپ سے پین اٹھایا اور کی بورڈ کے قریب رکھا رجسٹر کھول کر الفاظ گھسیٹنے لگی۔ رجسٹر لڑکے کے قریب کرتے ہوئے کاغذ پر پین کی نوک مارتے ہوئے جیسے غور سے پڑھنے کو کہا تھا۔ لڑکے نے جھک کر غور سے الفاظ پڑھے تھے۔ میم، شاہتاج کیوں کہیں گی کہ کل شام کی فوٹیجز USB میں کاپی کر کے آپ کو دوں؟
ان کو پتہ ہے کل شام بارش کی وجہ سے سسٹم میں خرابی آ گئی ہے، CCTV میں شام کی فوٹیجز ریکارڈ نہیں ہوئی ہیں، ایویں وقت برباد کرنے آ گئی ہے۔ لڑکے نے کیب ٹھیک کرتے ہوئے سر جھٹکا اور واپس اسکرین پر نظریں مرکوز کر لیں۔ یگونا سکون کی لہر گونگی کے دکھتے جسم میں سرایت کر گئی تھی۔ تشکر کا گہرا سانس اس کے ہونٹوں سے خارج ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے نئی زندگی کی نوید سنائی گئی ہو۔ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے وہ کاغذ سے صفحہ پھاڑتے ہوئے فوراً بیسمنٹ کی سیڑھیوں کی طرف مڑی تھی۔ لڑکے نے بڑبڑاتے ہوئے رجسٹر بند کر کے ایک طرف رکھا تھا۔ زراق شوگر ملز لمیٹڈ کی بلڈنگ پر دوپہر کی دھوپ پڑ رہی تھی۔ فروری کے موسم میں ہی سردیاں جیسے اپنا بوریا بستر باندھ کر جانے کی تیار تھی۔ میٹنگ روم میں خاموشی تھی، اجنبیت تھی، غصہ تھا، کینہ تھا۔ اذان ایش گرے ڈریس شرٹ میں ملبوس، بالوں کو جیل سے پیچھے کی طرف کیے، سیدھے ہاتھ کی کلائی میں اسمارٹ فون پہنے اپنے وکیل کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا۔ میٹنگ روم میں لمبی سی میز کے گرد نقصک تیار شاہتاج، عفان، حمدان، جنید رزاق کا وکیل اور سربراہی کرسی پر جنید رزاق ٹانگ پر ٹانگ رکھے، چہرے پر چٹانوں جیسے سخت تاثرات لیے اذان کو کاغذات پر سائن کرتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ شاہتاج کانوں میں پہنے امرودوں کی شکل کے ہیرے کے ٹاپس پہنے، بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں پہنی انگوٹھیوں کو دائیں بائیں ہلاتے ہوئے پرسوچ نظروں سے اذان کو دیکھ رہی تھی۔ پین پر کیپ چڑھاتے ہوئے فائل بند کر کے اذان نے نظریں اٹھا کر باپ کو دیکھا، نظریں پھیر کر میز کی دوسری طرف قطار میں بیٹھے ان افراد کو دیکھا جنہیں وہ اپنی فیملی سمجھتا تھا، لیکن اب وہ سب ایک فیملی لگ رہے تھے اور اذان اس فیملی سے الگ، ایبنڈنٹ حصہ لگ رہا تھا۔ اس کے دل میں ٹیسیں اٹھی تھیں۔ دونوں وکیل سر کے خم سے سلام کرتے اٹھ کر میٹنگ روم سے باہر نکلے تھے۔ اذان فائل ہاتھوں میں تھامے کشمکش کا شکار تھا، اٹھے یا بیٹھے رہے، کیا اسے کوئی فیئر ویل نہیں دیا جائے گا، اسے کوئی نہیں روکے گا؟ ٹائی کی نوٹ درست کرتے ہوئے وہ اٹھا تھا کہ جنید رزاق کی آواز پر وہ اٹھتے اٹھتے بیٹھا تھا۔ دل میں ایک خوشگمان سے خیال گزرا تھا، ہمارے گھر سے اب تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اتنے سارے گواہوں کی موجودگی میں تم اپنے شیئرز حاصل کر چکے ہو، سب فیملی بزنس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں رہا۔ تم کبھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ تمہیں فیملی بزنس میں حصہ نہیں دیا گیا۔ تم نے میرے بزنس سرکل میں میری جتنی بے عزتی کروانی تھی کروا لی، اب میں تمہیں کبھی بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ ان کا کہا ایک ایک لفظ اذان کے جسم کو چھلنی کر رہا تھا۔ عفان افسوس سے سر جھٹک کر میٹنگ روم کے دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ میرا صرف ایک بیٹا ہے اور وہ ہے عفان۔ عفان نے تکلیف سے آنکھیں مینچی تھی۔ وہ کب چاہتا تھا کہ بار بار اذان کو یہ احساس دلایا جائے کہ وہ ہر اینگل سے اذان سے بہتر ہے۔ شاہتاج زیر لب مسکرا کر اذان کے چہرے کو دیکھنے لگی جس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ جاؤ خود کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرو، میں بھی تو دیکھوں کہ تم کیسے بزنس کھڑا کرتے ہو، میں بھی تو اذان رزاق کی انٹیلیجنس کے جلوے دیکھوں کہ کیسے تم دھوکے اور سچائی میں فرق کر پاتے ہو۔ خیال رکھنا لوگ بزنس میں پیسہ بھی ڈبوتے ہیں، جنید رزاق طنزیہ لہجے میں کہتے ہوئے مسکرا دیے۔ اذان زخمی ہوتے وجود کے ساتھ بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا جو سب کے سامنے اسے دو کوڑی کا کر رہے تھے۔ اذان بامشکل آنکھوں میں آ جانے والے پانی کو پیچھے دھکیلتا ہوا گلا کھنکار کر کمرے میں بیٹھے افراد پر ایک طائرانہ نظر دوڑائی۔ پاپا، میں جانتا تھا کہ جب میں اپنے ہی خاندان کے خلاف کھڑا ہوں گا تو مجھے مخالفت سہنی پڑے گی۔ میں تیار تھا، مگر کہیں میرے دل میں ایک موہم سی امید تھی کہ شاید آپ لوگ میری بات سمجھ پائیں، لیکن آپ لوگوں نے تو اس موہم سی امید کو بھی ختم کر ڈالا۔ مگر میں پھر بھی مایوس نہیں ہوں پاپا، نہ ہی مجھے کسی کو دکھانا ہے کہ اپنے خاندان کے اصولوں کے خلاف کھڑے ہو کر آج میں نے کیا اچیو کیا۔ ہاں، میں صرف ایک بات سوچتا ہوں کہ میں بس اتنا مال جمع کر سکوں کہ کل کو اللہ کے سامنے جب جواب دہ ہوں تو مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ میں نے مال کیسے کمایا اس کا جواب آتا ہو، مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے کہ صرف دنیاوی لذتوں کی وجہ سے میں نے وہ غلط راستے اپنائے جس کی سزا مجھے وہاں بھگتنی پڑ رہی ہے۔ یہ دنیا پائیدار نہیں ہے، وہ دنیا ہے۔ شاہتاج آنکھوں کو گول گھما کر جنید رزاق کے پیچھے رکھے مانیٹر کو دیکھنے لگی۔ حمدان ہونٹوں پر شہادت کی انگلی رکھے بائیں ہاتھ کی انگلی سے میز کی سطح ہلکا ہلکا بجا رہا تھا۔ اذان نے جھک کر وہ فائل شاہتاج کی طرف کھسکا دی۔ یہ شیئرز آپ لے لیں، میں تو دیکھ رہا تھا کہ شاید ابھی پاپا پیچھے ہٹ جائیں، لیکن شاہتاج حیرانی سے کبھی فائل کو اور کبھی اذان کو دیکھتی تھی۔ میں یہاں سے ایک پیسہ بھی نہیں لے کر جا رہا، میرا کمایا پیسہ ہی میرے لیے بہت ہے اور ان میں اس ناپاک رقم کی جگہ نہیں بنتی۔ اذان کرسی دھکیلتا دروازے کی طرف رخ موڑ چکا تھا۔ اللہ حافظ۔ لہجے کو بمشکل ہموار بنائے اذان کرسی دھکیلتا میٹنگ روم کے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکا تھا۔ وہ خالی دل لیے دروازہ کھول رہا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی وہ جیسے گھٹن زدہ کمرے سے باہر نکلا تھا۔
تو ایک نئی دنیا کو دیکھنے لگا جہاں چکنے فرش پر قدم رکھتے ورکرز اپنی زندگیوں میں مگن لگ رہے تھے۔ کوئی مسکرا رہا تھا، کوئی کسی کام کو انجام دینے کے لیے بھاگ رہا تھا، جیسے ہر شخص اپنی زندگی سے مطمئن تھا یا ہر شخص کی الجھنوں سے دوسرا شخص بے خبر تھا۔ پر یہ طے تھا کہ ہر شخص کسی نہ کسی الجھن کا شکار ہوتا ہے۔ بس ہر انسان کے مسائل مختلف ہوتے ہیں، ہر شخص پر اس کے صبر کے لحاظ سے آزمائش آتی ہے۔ گیلی ہوتی ناک کو ہاتھوں سے رگڑتے ہوئے وہ لفٹ میں گیا تھا جب اس کے پیچھے ہی شاتاش داخل ہوئی تھی۔ گھٹنوں تک آدھی سلکی سفید شرٹ پر بلیک کوٹ پہنے، وہ کھلے بالوں کو کمر کی طرف کھلا چھوڑے لفٹ کا بٹن دبا کر اس کے دائیں طرف کھڑی ہو گئیں۔ لفٹ کے دروازے بند ہوئے تو لفٹ نیچے کی سمت بڑھنا شروع ہوئی۔ آذان نظریں جھکائے اپنے چمکتے بوٹس کو دیکھنے لگا۔ میں تمہارے پاپا کے الفاظ سے متفق نہیں ہوں، میں نے تمہیں اپنا دودھ پلایا ہے۔ ہمدان اس وقت 6 ماہ کا تھا جب تم اس دنیا میں آئے تھے، بہت کمزور تھے۔ شہزاد اس کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے نرم آواز میں گویا تھی، تمہاری ماں کو کافی کمپلیکیشنز کا سامنا تھا، سو وہ تمہیں اپنا دودھ نہیں پلا سکی۔ تم میرے پاس ہوتے تھے، تم اور ہمدان ایک ہی ساتھ رونا شروع کرتے تھے اور ایک ہی ساتھ چپ ہوتے تھے۔ جب ذرا بڑے ہوئے تو ہمدان کھانے کے وقت سب سے پہلے تمہارے منہ میں لقمہ رکھتا تھا اور پھر خود شروع کرتا تھا۔ اذان کے لب ہلکے سے مسکراہٹ میں ڈلے۔ وہ کیسے ان دنوں کو بھول سکتا تھا جو اس کی زندگی کے بہترین دن تھے۔ اگلے ہفتے ہمدان کی سالگرہ ہے، میں اس کی گرینڈ برتھ ڈے پارٹی کرنا چاہتی ہوں، ایسی پارٹی جو کبھی کسی کو نہیں بھولے گی، تمہاری شرکت لازمی ہے۔ اذان نے چہرہ اٹھا کر کچھ کہنا چاہا کہ شہتاج نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گی، تم مجھے انکار نہیں کر سکتے۔ اذان نے جیسے ہار مانتے ہوئے گہرا سانس بھر کر سر اس بات میں ہلایا تھا۔ شہتاج مسکراتے ہوئے آنکھوں میں امڑ ڈالنے والی چمک کے ساتھ اذان کو دیکھنے لگیں، جس کے لیے واقعی وہ برتھ ڈے پارٹی گرینڈ ثابت ہونے والی تھی۔ دوپہر سے شام اور شام رات میں بدلی تھی، عشاء کی اذانیں ہر سو گونج رہی تھیں۔ عشاء کی آخری اذان ہو جانے کے بعد ہر طرف سکون سا چھا گیا تھا۔ یشوین رف سے ٹراؤزر شرٹ پہ ملبوس صوفے پر آڑی ترچھی بیٹھی گھنگریالے بالوں کے لٹ سے کھیلتے ہوئے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیوار پر لگی کھڑکی پر نظر ڈالی۔ ابھی تو 7 بج رہے ہیں، عشاء کی نماز ویسے بھی ذرا دیر سے پڑھنی چاہیے، ابھی بہت وقت ہے، آرام سے پڑھوں گی۔ خود کو تسلیاں دیتے ہوئے یشوین واپس ٹی وی کی طرف متوجہ ہوئی۔ 7 بجے کا ساس بہو والا ڈرامہ دیکھتے دیکھتے کب اس کی آنکھ لگی اسے خبر نہیں ہوئی۔ لمحہ آہستہ آہستہ سرکتے گئے جب یکدم یشوین کی آنکھ کھلی۔ آڑا ترچھا لیٹنے کی وجہ سے اس کی کمر میں ٹیس سے اٹھ رہی تھی۔ گال پر بہنے والی رال کو ہاتھ کی پشت سے رگڑتے یشوین انگڑائی لیتے اٹھی تھی۔ حسب معمول اس نے میسیجز چیک کرنے کے لیے فون اٹھایا کہ ٹائم دیکھ کر اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ رات کے 12:15 بج رہے تھے۔ یشوین افسوس سے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ چلو قضا پڑھ لیتی ہوں۔ چپلوں میں سست روی سے پیر اڑستے ہوئے یشوین نے سوچا تھا، لیکن ابھی قضا پڑھنے کا فائدہ، کل پڑھ لوں گی، کل سے انشاءاللہ وقت پر نماز پڑھا کروں گی۔ یہ عشاء کی نماز ادا کرنا کتنا بھاری ہوتا ہے، آنکھوں کو مسلتے ہوئے یشوین نے افسوس سے سوچا تھا۔ گیلے چہرے کے ساتھ وہ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ لاؤنج میں زرد سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ کچن کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے نیم اندھیرا لاؤنج میں صوفے پر اس کی پشت کیے بیٹھی منتہا کو دیکھا۔ تم کب آئیں؟ یشوین نے فریج کی طرف بڑھتے ہوئے منتہا کی پشت کو دیکھا تھا۔ 2 گھنٹے پہلے، منتہا نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ صوفے پر پیر اوپر کیے، گھٹنے کے گرد بازو باندھے، گھٹنوں پر تھوڑی رکھے، منتہا پس مردہ لگ رہی تھی۔ تم کیوں شمیم آرا بنی ہوئی ہو؟ یشوین شرارت سے کہتے ہوئے دھپ سے منتہا کے برابر میں بیٹھی تھی اور دانتوں سے کین کھولنے لگی۔ میں گرنے والی تھی، شاید مر بھی جاتی۔ یشوین کے دانتوں میں کین کا ڈھکن تھا جسے وہ تھوکنے والی تھی کہ اس کی بات پر ششدر رہ گئی۔ کین کا ڈھکن اس کے دانتوں میں دبا رہ گیا۔ کیا مطلب؟ کین کا ڈھکن اس کے دانتوں سے آزاد ہوتا اس کی گود میں گر پڑا۔ فارس نے بچایا مجھے۔ میں خالی لفٹ میں قدم رکھنے لگی تھی۔ میں تو پہلے ہی کہتی ہوں ان آنکھوں کا عطیہ کر دو، کوئی دوسرا ان سے ٹھیک سے کام لے گا۔ تمہاری نظر چیک کی جائے نا تو 6x6 ہوگا۔ بھلا کیوں؟ کیونکہ بی بی نے کبھی آنکھوں سے کام لیا ہی نہیں ہوگا، یشوین نے تنزیہ کہتے ہوئے کین سے گھونٹ بھرا تھا۔ میں بہت کنفیوز ہوں۔ منتہا نے بایاں گال گھٹنے پر رکھتے ہوئے یشوین کی طرف رخ کیا۔ یشوین کو ایک دم ہی وہ بہت مرجھائی سی لگنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ یشوین نے سیریس ہوتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ منتہا کے گلے میں آنسوؤں کا گولا سا اٹکا تھا۔ ایسا ہوتا ہے جب ہم اپنے ہی ذہن میں اپنے اور دوسرے شخص کا موازنہ شروع کر دیتے ہیں، تب اس خود ساختہ موازنے میں ہم صرف اپنی شخصیت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یا ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ہم دوسرے شخص سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اس کی طرف اٹریکٹ ہونے لگتے ہیں، مگر اچانک سے یہ ادراک ہوتا ہے کہ یہ سب یک طرفہ ہے۔ ایک عورت کے لیے یہ جذبہ
بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، جس میں وہ اپنے منہ سے اعتراف نہ کر سکے اسے محبت ہے۔ وہ انتظار کرتی ہے کہ شاید دوسرا شخص پہل کرے، اور خوبصورتی اسی بات میں ہے کہ مرد پہل کرے۔ اگر وہ پہل نہ کرے تو ایسا لمحہ سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ وہ بھی ایسی ہی کیفیت کا شکار تھی۔ ایک طرف وہ تھا جسے وہ چاہتی تھی، اور ایک طرف وہ تھا جو اسے چاہتا تھا۔ قید کے دنوں نے منتہا کے جذبات تو بدل ڈالے تھے، مگر کیا زرار بھی بدلا تھا؟ کیا اس کا انتظار کرنا عبث نہیں تھا؟ تمہارے خیال میں کس شخص سے شادی کرنی چاہیے جس کے حق میں استخارہ نکلے؟ میں سیریس ہوں۔ منتہا نے برا منہ بناتے ہوئے اسے دیکھا جو گھونٹ گلے سے اتار رہی تھی۔ میں بھی سیریس ہوں۔ اچھا، استخارہ نہیں نکالا؟ پھر جس سے آپ محبت کرتے ہو اس سے کرنی چاہیے۔ یشوین نے کندھے جھٹکے تھے، جیسے کہہ رہی ہو بس اتنی سی بات تھی۔ غلط، منتہا نے سر اٹھایا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس سے شادی کرنی چاہیے جو آپ سے محبت کرتا ہو، اور یہ بات ٹھیک بھی ہے۔ جس سے میں محبت کرتی ہوں، اگر وہی مجھ سے محبت نہ کرتا ہو، پھر مگر جو مجھ سے محبت کرتا ہے اگر واقعی وہ سچے جذبات سے گندہ ہے تو دل کو قرار آ ہی جاتا ہے۔ اس شخص سے محبت نہ ہو سکے تو اس کی عادت ہو ہی جاتی ہے۔ یشوین انگریزی کے الفابیٹ او کی صورت ہونٹ کیے تھوڑی سی کین لگائے متاثر ہوتے ہوئے منتہا کو دیکھ رہی تھی۔ واو، یشوین نے آہستہ آواز میں کہا۔ تم، منتہا نے بمشکل گیلی ہوتی آواز میں کہا، تم فارس سے کہنا وہ اپنا پروپوزل بھیج دے۔ مجھے اب سمجھ آتی ہے، اس کی حرکتیں یاد آتی ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ وہ بہت پہلے سے مجھے چاہتا تھا۔ وہ اچھا لڑکا ہے، مجھے خوش رکھے گا، ورنہ مجھے تو وہ جانتا ہے دانت توڑ دوں گی اگر ذرا بھی بدلا تو۔ وہ گیلی ہوتی آنکھوں کے ساتھ مسکرائی تھی۔ تم دل سے کہہ رہی ہو؟ یشوین حیرت سے اچھل پڑی تھی۔ جی نہیں، منہ سے کہہ رہی ہوں۔ میرے ہونٹ ہلتے ہیں، نظر نہیں آ رہے؟ گیلی آنکھوں کو ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے منتہا مسکرا دی تھی۔ آئی ایم سو ہیپی فار یو۔ کین میز پر رکھتے ہوئے یشوین خوشی سے اچھلتے ہوئے منتہا کے کندھے سے لپٹ گئی۔ منتہا نے دکھتے دل کے ساتھ آنکھیں بند کی اور گہری سانس فضا میں خارج کی۔ دائیں آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گال پر بہتے ہوئے یشوین کے گھنگھرالے بالوں میں جذب ہوا تھا۔ بھوجل سی رات آہستہ آہستہ پگھلتے برف کی طرح پانی پانی ہوتی رہی۔ صبح نہایت تازہ اور خوبصورت اتری تھی۔ یشوین کو تو ایسا ہی لگ رہا تھا آج تو آسمان میں ایک ساتھ اڑتے کبوتر بھی مہو رقص کر لگے تھے۔ خوبصورت پنک پھولوں کا فراک پہنے، گھنگھرالے بالوں کو اونچی پونی میں باندھے وہ گنگناتے ہوئے کی بورڈ کے بٹن دبا رہی تھی۔ چہرے سے مسکراہٹ چپک سی گئی تھی۔ فائلز ٹرانسفر ہونے کے لیے بڑھتا سبز لائن دیکھ کر یشوین نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائی اور کمرے پر طائرانہ نظر دوڑانے کے لیے گردن گھمائی تو مسکراہٹ لمحے بھر کے لیے معدوم ہوئی۔ اس کے ٹیبل کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھا کمزور سا لڑکا جس کے بال پھٹے ہوئے تھے ناگواری سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑا کھایا پیا کرو اور دوسروں کو خوش دیکھ کر جیلس نہیں ہوتے، وزن اور کم ہو جاتا ہے۔ آنکھیں بند کر کے کھولتے ہوئے یشوین نے مسکرا کر اسے مفت کا مشورہ دیا تھا جسے اس نے یقیناً دونوں کانوں سے سن کر دونوں کانوں سے نکالا تھا۔ ٹیبل کے پیچھے شیشے کی کھڑکیوں سے ماتھے کی طرف پڑے بالوں کو پیچھے کی طرف دھکیلتا فارس راہداری میں آگے بڑھتا نظر آ رہا تھا۔ یشوین جپاک سے سیٹ سے اٹھی اور آندھی طوفان کی رخ طرح دروازے کا عبور کر کے راہداری میں بھاگتے ہوئے بمشکل فارس کی طرف پہنچی تھی۔ اسے کالر سے پکڑ کر جھٹکا دیتے ہوئے یشوین ہانپنے لگی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ فارس جھٹکے سے سنبھلتے ہوئے ابھی تک اس کی بیوقوفانہ حرکت پر حیران تھا۔ ایک تم اور ایک منتہا کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے، تم دونوں دماغ سے کام نہیں لیتے۔ تم مجھے آواز دے دیتی، یہ کالر سے جھٹکا دے کر روکنے والا کون سا طریقہ ہے؟ فارس کا منہ غصے سے سرخ پڑ رہا تھا۔ یشوین گہرے گہرے سانس لیتی اپنے تنفس کو ہموار کرنے لگی۔ تم، یشوین نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے گہرا سانس لیا، تم ٹھیک کر لینا منتہا کو شادی کے بعد۔ یشوین نے شرارت سے کہتے ہوئے آنکھ دبائی تھی۔ پہلے سانس لے لو تم، شاید سانس دماغ کی رگوں پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ فارس کو اس کی دماغی حالت پر شک ہو رہا تھا۔ یشوین نے دائیں ہاتھ کی مٹھی سے اس کے کندھے پر کاری ضرب لگائی۔ میں مذاق نہیں کر رہی۔ ہاں پتہ ہے، مذاق منہ سے کیا جاتا ہے، ہاتھوں سے نہیں۔ فارس نے ڈٹ کرتے کندھے کو سہلانا شروع کیا۔ بات بتاؤ، کیوں روکا ہے؟ اگر کوئی فضول بات ہوئی نا تو تمہارے کمپیوٹر کا سارا ڈیٹا میں خود اڑاؤں گا۔ فارس نے شہادت کی انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی تھی۔ اتنی خوشی کی بات سنا رہی ہوں کہ مون ٹھیک ہو جائے گا۔ یشوین نے دونوں آئیبرو 3-4 بار اچکاتے ہوئے مسکرا کر کہا تھا۔ اچھا سسپینس نہ پھیلاؤ، بات بتاؤ۔ منتہا نے ہاں کر دی ہے۔ کیا ہاں کر دی ہے؟ یشوین نے بدمزہ ہوتے ہوئے اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی اپنے ہاتھ میں ماری تھی۔ بیوقوف، اس نے تمہارا پروپوزل قبول کر لیا ہے۔
فارس حیرت زدہ سا منہ کھولے بے یقینی سے یشوین کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل لمحے بھر کو دھڑکنا بھول گیا تھا۔ سچ؟ تم سے کہا اس نے؟ فارس کا چہرہ خوشی اور حیرت کے ملے جلے جذبات کے تحت دمک رہا تھا۔ بالکل، اس نے پروپوزل بھیجنے کا کہہ دیا ہے۔ تم اپنے گھر والوں سے بات کرو اور میں مقدس باجی سے بات کروں گی۔ اوف، میرا اب ایک نیا گول ہے، تم لوگوں کی شادی تک وزن کم کرنے کا گول، یشوین پرجوش انداز میں کہتے ہوئے پلٹی تھی جبکہ فارس سینے پر ہاتھ رکھے دھڑکتے دل کی دھڑکنیں شمار کر رہا تھا۔ وہ آخری دفعہ اس قدر کب خوش ہوا تھا اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ یشوین خوشی سے گنگناتے ہوئے واپس اپنی کرسی پر بیٹھی تھی اور ماؤس ہلاتے ہوئے آرکائیو فولڈر چیک کرنے لگی۔ مسکراہٹ خود بخود ہونٹوں سے ختم ہوئی تھی۔ وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ آرکائیو میں کل کے شوز کہاں غائب ہوئے تھے؟ ظہر کی اذانیں ہر سو گونج رہی تھیں۔ یشوین میٹنگ میں غائب دماغی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے یہی خوف تھا کہ اگر کسی نے ان شوز کی بابت استفسار کر لیا تو وہ کیا کہے گی۔ اتنی بڑی لاپرواہی اس سے کیسے ہوئی؟ میٹنگ کب ختم ہوئی اسے کچھ اندازہ نہیں ہو سکا۔ زومبی کے ٹکڑوں کو منہ میں ڈالے، ماتھے پر بل ڈالے، وہ اندھا دھند ہر فولڈر کھول کھول کر دیکھ رہی تھی۔ نماز کے لیے سیٹ کیا گیا ریمائنڈر ٹون تیسری دفعہ بج رہا تھا۔ یشوین نے اسکرین پر انگلی پھیر کر اسے آف کر دیا۔ اتنی پریشانی میں کیسے نماز پڑھوں گی؟ میرا سارا فوکس اسی طرف ہوگا۔ چھوڑو، ایسی نماز کا فائدہ؟ یشوین خود سے الجھتی پریشانی کے عالم میں سارا کمپیوٹر کھنگال چکی تھی۔ کئی گھنٹوں کی انتھک محنت سے زچ ہوتے ہوئے یشوین نے غصے سے کی بورڈ پر پرے دھکیلا تھا۔ سر جھکا کر اس نے گہری گہری سانسیں بھری تھیں۔ گلا بھاری ہو رہا تھا، آنسو اس کی آنکھوں میں اٹکے ہوئے تھے۔ افسوس سے سر دائیں بائیں ہلاتے ہوئے یشوین وضو کرنے کی نیت سے اٹھی تھی۔ یشوین جائے نماز پر ننگے پیر کھڑی، تکبیر کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے، یکلس سب بھول گئی تھی۔ فائلز گم ہونے کا دکھ، بہت سے باتیں سننے کا ڈر، بے عزتی کا خوف، یکدم کہیں جا سویا تھا۔ یاد تھا تو صرف یہ کہ وہ سب سے عظیم ہستی کے آگے سجدہ ریز ہے، جو چاہے تو صرف کن کہہ دے اور انسان تمام تکالیف سے باہر نکل آتا ہے۔ سجدے میں بڑی طاقت ہے۔ جب ہم سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تب ہم ساری انا، غرور، نخوت ایک طرف رکھے اس کے آگے جھکے ہوئے ہوتے ہیں جو واقعی تعریف کے لائق ہے۔ یہ شیطان کے منہ پر تمانچہ ہوتا ہے کہ اس کے لاکھ وسوسوں کے باوجود ہم صرف اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اس کے اندر ساری کثافت، کوفت آہستہ آہستہ پانی کی لہروں کی طرح دور جا رہی تھی۔ وہ نہایت ہلکی پھلکی ہو کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھی۔ کتنا سکون تھا نماز میں کہ اس کا سارا اسٹریس ختم ہو چکا تھا۔ وہ بھول گئی تھی کہ تھوڑی دیر پہلے وہ اپنا کتنا برا انجام سوچ رہی تھی۔ دعا مانگ کر اس نے ہاتھ چہرے پر پھیرا، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ اب کیسے اس کی دعا قبول کرے گا۔ اس کی اسے فکر نہیں کرنی چاہیے، اس کا کام مانگنا تھا۔ اب اللہ جانتا ہے کہ اس نے انسان کو کیسے عطا کرنا ہے۔ یہ چھوٹا سا پرتعیش فلیٹ F10 کے علاقے میں واقع تھا۔ ایلومینیم کھڑکیوں سے پردے ہٹائے گئے تھے۔ دھوپ پورے قد کے ساتھ لیونگ روم کی میز پر پڑ رہی تھی۔ آذان میز پر پاؤں رکھے آرام دہ انداز میں رف سے ٹراؤزر شرٹ میں صوفے پر بیٹھا تھا۔ بہت سے کاغذ اس کے دائیں طرف صوفے بکھرے پڑے تھے، گود میں فائل رکھے۔ وہ وقفے وقفے سے یلو ہائی لائٹر سے اہم سطر کو ہائی لائٹ کرتا تھا۔ کتنی دفعہ زرد رنگ اس کی انگلیوں کو رنگا دیتا تھا۔ وہ ان دماغ سے اسٹڈی میں مصروف تھا جب دروازے پر بیل ہوئی۔ آذان گردن کو ورزشی انداز میں دائیں بائیں گھماتا فائلز میز پر رکھتا اٹھا تھا۔ آنے والے نے کتنی دفعہ بیل بجائی تھی جیسے وہ بہت بے تاب ہو۔ آذان نے دروازے کے ہول سے باہر کھڑے شخص کو دیکھا تھا۔ سر افسوس کے انداز میں ہلاتے ہوئے آذان نے دروازہ کھولا تھا۔ سر، کمزور سا سانولے رنگ کا لڑکا جس کے سر پر بال کم تھے، بغیر استری کی شرٹ پہنے اندر گھسنے والا تھا کہ آذان نے دیوار پر ہتھیلی رکھتے ہوئے اس کا راستہ روکا تھا۔ پہلے مجھ سے اجازت مانگو۔ سر، آئی کم ان؟ وہ جیسے بس ابھی رو دینے کو تھا۔ میں آئی کم ان؟ آذان نے اس کا جملہ درست کیا تھا۔ پھٹے منہ انگریزی کا، میرے کون سے باپ دادا انگریز تھے جو کہ میں فعل فاعل مفعول کا خیال رکھوں؟ اندر آ جاؤں سر؟ آذان نے دیوار سے بازو ہٹا کر اسے اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ وہ دھڑلے سے لیونگ روم کی طرف بڑھا تھا مگر لیونگ روم کی تتر بتر حالت دیکھ کر چند لمحے کے لیے سکتے میں چلا گیا۔ شاید رات کا اور پھر صبح کا کھانا انہیں برتنوں میں کھا کر وہی زمین پر رکھ دیا گیا تھا۔ کشن اسٹیک کی وجہ سے اچھے خاصے پچک گئے تھے۔ کتنے ہی کاغذ پرزہ ہو کر زمین کی شان بنے ہوئے تھے۔ اتنا حیران کیوں ہو اسسٹنٹ؟ بیٹھو۔ سنگل سیٹر صوفے سے کاغذ کا انبار ہٹاتے ہوئے آذان نے مڑ کر لڑکے کو دیکھا تھا۔ بہت بہتر۔ تابعدارانہ انداز میں سر ہلاتے ہوئے وہ لڑکا گھٹنے ملاتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہاں کا کیسے پتہ لگا؟ اوپن ایئر کچن سے آذان کی آواز آئی تھی۔ آپ کے گھر گیا تھا، وہاں سے پتہ لگا۔
گلاس میں ڈبے سے اسٹرابیری کا رس بھرتے ہوئے اذان کے ہاتھ سست ہوئے تھے۔ کوئی اہم کام تھا کیا؟ آج تمہارا ہائی کورٹ میں کوئی کام نہیں تھا، سو تم اسپیشلی یہاں کیوں آ گئے؟ کچن سے نکلتے ہوئے اذان نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کیک خراب ہو گیا سر۔ اذان سے جوس کا گلاس پکڑتے ہوئے وہ پھر سے جسے رو دینے کو تھا۔ اچھا۔ اذان دھپ سے اس کے دائیں طرف رکھے صوفے پر اطمینان سے بیٹھا تھا۔ میں تو شرم کے مارے گھر بھی نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ کیک خراب ہوا ہے، تمہارا کردار نہیں، اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ اذان گال تلے شہادت کی انگلی رکھے اپنے اسسٹنٹ کو دیکھنے لگا جو چھوٹی چھوٹی بات پر پریشان ہو جاتا تھا۔ میری بہن، اس لڑکے نے خوف سے جسے آنکھیں بند کی، ہے تو مجھ سے چھوٹی مگر زبان کی بہت تیز ہے، بالکل پھپھو پر گئی ہے تماشا لگانے میں۔ آج اس کی سالگرہ ہے، شام 7 بجے تقریب شروع ہو جائے گی۔ اس نے کیک کا آرڈر دیا تھا اور ذیشان نے گلاس منہ سے لگایا اور گٹاگٹ جوس پینے لگا۔ اذان مسکراہٹ دبائے اسے جوس پیتا دیکھتا رہا جس کا ہر گھونٹ کے گلے سے ٹکرانے پر غٹ کی آواز آتی تھی۔ گلاس خالی کر کے میز پر رکھتے ہوئے اس نے آستین سے ہونٹ پہنچے تھے اور مجھ سے کیک برباد ہو گیا، الٹ گیا۔ گاڑی میں کیک رکھتے ہوئے الٹ گیا۔ اس کے اوپر جو بھی کشیدہ کاری کی گئی تھی وہ خراب ہو گئی ہے۔ کشیدہ کاری؟ اذان اپنی مسکراہٹ نہیں چھپا سکا۔ وہ جو آج کل کی کیک پر گلاب اور باربی ڈالز بنتے ہیں۔ فونڈنٹ؟ اذان نے فوراً کہا۔ ہاں فونڈنٹ، ذیشان نے چٹکی بجائی تھی۔ میں اب گھر نہیں جا رہا، بہانہ کر دوں گا کہ سر نے ایک کیس اسٹڈی کے لیے دیا ہے۔ آج نہیں جاؤ گے یا ہمیشہ کے لیے نہیں جانا؟ صرف آج، اور کل تک یہ کیک والا معاملہ تمہاری بہن بھول جائے گی؟ اذان کے سوال پر وہ لڑکا بھونچ کر رہ گیا۔ دونوں ہاتھوں کی انگوٹھیوں سے کونپٹی کو مسلتے ہوئے وہ لڑکا شدید اضطراب کا شکار لگتا تھا۔ ایسا کرو کہ وہ کیک اوپر لے آؤ۔ آپ کھائیں گے؟ لڑکے نے حیرت سے آنکھیں پوری کی پوری کھول دی تھیں۔ بات پوری سنو، اذان نے لہجے کو سخت بناتے ہوئے ماتھے پر 3-4 بل ڈالتے ہوئے کہا۔ مارکیٹ سے آئس شوگر اور مارش میلو پلس وہی کلرز لے آنا جو پچھلے فونڈنٹ میں استعمال ہوئی تھی۔ آپ کیا؟ اذان کے آنکھیں دکھانے پر وہ جی اچھا کہتے ہوئے فوراً سے اٹھا تھا۔ دوپہر کی دھوپ سمٹتے ہوئے اب صرف بالکونی میں رکھے گملوں پر پڑ رہی تھی۔ اذان ایپرن باندھے ماربل کے سلیب پر آئس شوگر فرش میلو ملا آٹے کی صورت گوندے آٹے کو کھینچ رہا تھا۔ ذیشان حیرت سے منہ کھلے سینے پر ہاتھ باندھے اذان کو مہارت سے کیک پر فونڈنٹ کی تہہ بچھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ سر آپ وکالت کے ساتھ کوکنگ بھی اچھا کر لیتے ہیں، کہاں سے سیکھا ہے آپ نے؟ کوکنگ نہیں، بیکنگ۔ اذان نے سر اٹھا کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ بال بکھر کر اس کی آنکھوں پر پڑ رہے تھے۔ جب میں لندن میں تھا تب مجھے شوق تھا اس طرح کے کیکس بنانے کا، اور جب میں وہاں تعلیم حاصل کر رہا تھا تو ایسے کیکس بنایا کرتا تھا۔ آج بہت عرصے بعد میں فونڈنٹ تیار کر رہا ہوں اور یقین جانو میں بہت انجوائے کر رہا ہوں۔ فونڈنٹ کی سفید تہہ خوبصورتی سے بچ چکی تھی۔ اذان نے ہاتھ بڑھا کر پلیٹ میں رکھی سرخ رنگ کی پتلی فونڈنٹ کی تہہ اٹھا کر ان سے گلاب کی پنکھڑیاں بنانے لگا۔ یعنی کہ وکالت ناکام ہو گئی تو بیکری کا کام بہت چلے گا؟ ہمارے پبلک انٹرنیشنل لاء کے سر کہا کرتے تھے کہ پاکستان میں کوئی کاروبار چلے نہ چلے، کھانے کا کاروبار کبھی ٹھپ نہیں ہوگا۔ لیکن آپ کیوں بیکری کھولنے لگے؟ آپ تو ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں۔ ذیشان اذان کی انگلیوں کو دیکھنے لگا جو مہارت سے فونڈنٹ کو گلاب کی پتیوں کی شکل میں ڈھال رہا تھا۔ اور اگر میں بیکری کھول لوں تو؟ اذان نے اچھلتی نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے پوچھا تھا۔ تو میں آپ کا پہلا کسٹمر ہوں گا۔ خیال برا نہیں ہے، اذان زیر لب بڑبڑایا تھا۔ اذان گلاب کی پتیاں مہارت سے سفید بنیاد پر رکھتے ہوئے اسے مکمل گلاب کی شکل دے رہا تھا۔ مرغیاں پیالے سے چونچ میں پالک کا پتہ لے کر چگنے لگیں۔ فروری کے بیچ سے ہی موسم کی اٹکھلیاں شروع ہو چکی تھیں۔ دن کے بنسبت رات زیادہ سرد ہوتی تھی۔ دھوپ لوکارڈ کے درخت پر برستا اس کا سایہ گھر کے لاؤنج کے فرش پر بنا رہا تھا۔ وانیا دوپٹہ کمر کے گرد باندھے، پائنچے اوپر کیے، تیل لگے بالوں کو اونچے جوڑے میں باندھے گیلے فرش پر وائپر چلا رہی تھی۔ یہ حقیقت جاننے کے بعد کہ فاطمہ اور ابا میاں اس کے اصل ماں باپ نہیں ہیں، اس کے دل میں دونوں کی قدر اور بھی بڑھ گئی تھی۔ اس کی پرورش واقعی ایسی کی گئی تھی کہ جو بھی دیکھتا وہ فرق نہ کر پاتا کہ وہ ان کی اپنی اولاد ہے یا نہیں۔ اسے عالم فیملی کا حصہ ہونے پہ فخر تھا۔ کونوں میں پانی رہ نہ جائے، اچھے سے فرش کو سکھانا ہے۔ فاطمہ لاؤنج کے دروازے کے پاس کھڑی وقفے وقفے سے اسے ٹوکتی اور کبھی گھریلو امور خانہ داری پر فائدہ مند ٹپس دیتی تھی۔ وانیا لب بھینچے کوفت کا شکار ہوتی کونوں میں تیز تیز وائپر چلانے لگی۔ دیکھ رہی ہوں اس کے ہاتھ میں ذرا صفائی نہیں ہے۔ فاطمہ نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے مڑ کر لاؤنج سے جڑے کمرے میں رکھے گول ڈائننگ میز کے گرد بیٹھی مقدس باجی کو دیکھا تھا۔ چھوڑو انہیں، اپنے گھر میں بھی کام کرتی ہو اور یہاں بھی کام کرتی ہو، پھر
फातिमा ने आगे बढ़कर मुकद्दस बाजी के हाथ से छुरी लेनी चाहिए तो मुकद्दस बाजी ने हाथ पीछे कर लिए। ये भी मेरा घर है अम्मी, मुझे समझ नहीं आती कि बेटी को 23-24 साल तक इसी घर में पाला पोसा जाता है और जैसे ही निकाह हो जाता है लड़की पराया धन और माँ बाप का घर अपना घर नहीं रहता। ये क्या बात हुई? क्या निकाह होते ही इस घर से लड़की के रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं? वो जिस घर में जा रही है वो भी उसका अपना है, क्योंकि वहाँ भी उसका निहायत नज़दीकी रिश्ता है शौहर का, और जिस घर में उसने बचपन से जवानी तक का वक्त गुजारा है वो भी उसी का है, क्योंकि वहाँ भी उसका निहायत नज़दीकी रिश्ता है। पालक के पत्तों को कटिंग बोर्ड पर रख कर काटते हुए मुकद्दस बाजी नरमी से गोया थी। तुम और तुम्हारे अब्बा मियाँ बिल्कुल एक जैसे हो, लहजे और अल्फाज से दूसरे बंदे को हराते हुए। फातिमा बेगम अपने लिए कुर्सी घसीटने लगी। इंसान को ऐसा ही होना चाहिए। मदलिल और नरम लहजे का मालिक। गुस्से में तो वो शख्स आता है जिसके पास अपनी बात साबित करने के लिए दलाइल ना हो। फातिमा ने सर तायरी अंदाज में हिलाते हुए पालक की मुट्ठी उठाकर उनकी डंडियां तोड़ने लगी। अम्मी आपसे बात करनी है। मुकद्दस बाजी ने गला खंगार कर बात का आगाज किया। फातिमा ने सर हिलाते हुए पालक की मुट्ठी उसकी तरफ बढ़ाई। अम्मी, मुंतहा के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। कौन लोग हैं? फातिमा बेगम ने पुरजोश अंदाज में मुकद्दस को देखा था। अम्मी, सबसे अच्छी बात यह है कि वो भी उसी फील्ड से ताल्लुक़ रखता है जिससे मुंतहा का ताल्लुक़ है। कम अज़ कम आम लोगों की तरह वो मुंतहा को जज नहीं करेंगे कि ये लड़कों में काम करती है या मीडिया में क्यों है। यशफीन को तो आप जानती हैं, उसकी जान पहचान का लड़का है फारिज अली। आप कहती हैं तो उन्हें यहाँ आने की दावत देते हैं। मुकद्दस ने हाथ रोककर माँ को देखा था। क्या मुंतहा को पता है? बिल्कुल, और वैसे भी आप जैसा चाहेंगी वो वैसा ही करेगी। बहरहाल फैसला तो आप दोनों ही उसके लिए बेहतर कर सकते हैं। लड़के के वालिद हयात नहीं हैं, सिर्फ माँ और एक बहन है। मेरे ख्याल में उनसे मिलने में कोई मुज़ायका नहीं है। आलम साहब को भी कोई एतराज़ नहीं होगा। फातिमा के चेहरे से खुशी झलक रही थी। अम्मी, धो लिया है फर्श। उफ! वानिया पहलू पर हाथ रखे माँ की पुश्त की तरफ खड़ी हो गई थी। थकन उसके चेहरे से आया थी। अच्छा, अब जाकर प्याज काट कर तेल में तलो, पालक के लिए ग्रेवी तैयार करो। इस नए हुक्म पर वानी ने हैरत से अबरू उचकाए थे। हैं क्या? जाओ शाबाश, प्याज काटो। ज़रा सा काम नहीं कह सकते फ़ौरन से? बीबी का मुंह बन जाता है। मुकद्दस बाजी लब आपस में बेबस के वानिया के माथे के बल गिन रही थी। अगर आप ज़रा सी तारीफ़ कर दिया करें तो मेरा भी काम करने को दिल चाहेगा। वानिया सर झटक कर कमर के गिर्द बंधे दुपट्टे की गिरां खोलते हुए किचन की तरफ मुड़ी थी। मुकद्दस बाजी गहरा सांस लेती मज़ीद मालूमात फराहम करने लगी जो उसे यशफीन से मिली थी। जारी है।